بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران نے کہا جنگ بندی خلاف ورزیوں کے ساتھ ہرمز کا کھلنا ناممکن ہے۔ دھمکیاں اور ناکہ بندی بات چیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ آبنائے ہرمز سے مائنز کو ہٹانے میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں، کام بہت پیچیدہ ہے۔ کانگریس بریفنگ میں پینٹاگون کا بیان۔ آبنائے ہرمز بند ہونے کا پوری دنیا پر اثر، یورپ کی کئی ایئر لائنز کچھ ہفتوں میں بند ہو سکتی ہے۔ ایردوان نے کہا یورپ کمزور ہو رہا ہے۔ پائیدار جنگ بندی کی کوششیں، شہباز شریف نے کی چائنیز سفیر سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی امریکی سفیر سے ملے۔ اسرائیلی فوج کی واپسی کے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، واشنگٹن بات چیت سے پہلے لبنان کے وزیر اعظم نے کیا اعلان۔ اسرائیل نے لبنان میں خاتون جرنلسٹ کو ہلاک کر دیا، وزیر اعظم نواف سلام نے جنگی جرم قرار دیا۔ غزہ میں اسرائیل کی خلاف ورزیاں، 6 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے اور قدس میں دھاوے۔ انڈیا اور چائنا جہنم کے گڑھے، ٹرمپ نے مشہور پوڈ کاسٹر کا تبصرہ پوسٹ کیا۔ ایران نے کہا دونوں ملک تہذیبوں کا گہوارہ ہیں۔ بنگال اور تمل ناڈو اسمبلی الیکشنز میں جوش و خروش سے ووٹنگ، ریکارڈ ٹرن آؤٹ، پرولیا اور مرشد آباد میں جھڑپیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھے، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے ساتھ آبنائے ہرمز کا پھر سے کھلنا ناممکن ہے۔ باقر قلیباف نے ایکس پر کہا کہ مکمل سیز فائر کا اسی وقت کچھ مطلب ہے جب اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور تمام محاذوں پر اسرائیل کی جنگی سرگرمیاں سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جارح طاقتوں نے اپنی فوجی جارحیت کے ذریعے کچھ حاصل نہیں کیا اور وہ ڈرا دھمکا کر کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ ایرانی عوام کے حقوق کو قبول کرنا چاہیے، آگے بڑھنے کا یہی راستہ ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، دھمکیاں اور ناکہ بندی بات چیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ پزشکیان نے ایکس پر یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بات چیت چاہتا ہے اور سمجھوتا کرنا چاہتا ہے، لیکن وعدہ خلافی، ناکہ بندی اور دھمکیاں سنجیدہ بات چیت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے امریکہ کی منافقت اور تضاد کو دیکھا ہے۔ امریکہ کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے تمام مائنز کو ہٹانے میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں۔ پینٹاگون نے امریکی کانگریس کو بتایا کہ ایسا آپریشن اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ختم ہو جائے۔ پینٹاگون کے ایک سینئر عہدیدار نے کانگریس کی فوجوں سے متعلق کمیٹی کے ارکان کو بند کمرے میں بریفنگ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے ریموٹ کنٹرول کے استعمال، GPS گائیڈڈ مائنز اور چھوٹی کشتیوں کی تعیناتی کی وجہ سے مائنز کو کلیئر کرنا اور مشکل اور پیچیدہ ہو گیا
گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے کہا کہ امریکی فوجیں ایران کے ان جہازوں کو تباہ کر رہی ہیں جو مائنز بچھا سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مائنز صاف کرنے کے عمل میں ہیلی کاپٹرز، خصوصی گائیڈنگ ٹیموں، ان مینڈ سسٹمز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے چائنا کے سفیر جانگ زیڈانگ سے ملاقات کرتے ہوئے مڈل ایسٹ بحران حل کرنے کی کوششوں پر بات چیت کی۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ چائنا کو پاکستان کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر فخر ہے۔ ملاقات کے موقع پر نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دوسرے وزیر موجود تھے۔ اس موقع پر چائنیز سفیر نے مڈل ایسٹ میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ ایران نے دارالحکومت تہران میں انقلاب اسکوائر کے قریب ایک ریلی میں قدر بیلسٹک میزائل کی نمائش کی اور امریکہ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر اسے دکھایا گیا۔ قدر پرانے شہاب 3 میزائل کی نئی شکل ہے جو اور زیادہ اثردار طریقے سے اپنے ٹارگٹس پر وار کر سکتا ہے۔ ایران کی طرف سے 3 جہازوں پر حملے اور 2 جہازوں کو ضبط کرنے کے بعد حالات اور بگڑ گئے ہیں۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کی مدت بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ اس دوران جنگ کا اثر پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایران اور امریکہ سے پائیدار جنگ بندی کی خواہش کی ہے، اور اس کا جواب دیتے ہوئے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے قومی مفادات اور سیکیورٹی کی بنیاد پر ضروری اور مناسب قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوجیں چوکس ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پائیدار جنگ بندی کی اپیل کی تھی۔ سینئر ایرانی عہدیداروں نے بات چیت میں رکاوٹ کے لیے امریکہ کی ناکہ بندی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکہ کی سفیر نتالی بیکر نے مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ انہوں نے خاص طور پر اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان دوسرے دور کی بات چیت کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ نقوی نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کی تعریف کی اور سفارتی چینلز کا استعمال کرتے ہوئے پائیدار امن تک پہنچنے کی کوششوں پر زور دیا۔ وزیر نے امید ظاہر کی کہ ان کوششوں کے اچھے نتیجے نکلیں گے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر سطح پر کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران تناؤ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں 4% کا اضافہ ہوا۔ آبنائے ہرمز کے راستے میں رکاوٹوں کا اثر مارکیٹس پر پڑ رہا ہے۔ فی الحال تیل کی قیمتیں تقریباً $97 فی بیرل ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز بند ہونے کا اثر یورپ کی ایئر لائنز پر پڑ رہا ہے اور کئی ایئر لائنز اگلے کچھ ہفتوں میں بند ہو سکتی ہیں۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فتح بیرول نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ یورپ کے پاس صرف 6 ہفتوں کا جیٹ فیول باقی رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا بحران ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یورپی ایئر لائنز کو اپنی کئی فلائٹس کینسل کرنی پڑی ہیں۔ کئی فلائٹس کے راستے بہت لمبے ہو گئے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے جرمن صدر فرینک والٹر اسٹینمیئر سے کہا ہے کہ ایران جنگ کے نتیجے یورپ تک پہنچ رہے ہیں اور حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ طیب ایردوان نے کہا کہ ہمارے خطے کی جنگ سے یورپ کمزور ہو رہا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ اسرائیل نے جنگی جرم کرتے ہوئے ہوائی حملے میں ایک جرنلسٹ کو ہلاک کر دیا۔ اس حملے میں لبنان کے ایک اخبار کے لیے کام کرنے والی امال خلیل جاں بحق ہو گئیں۔ ان کے ساتھ ایک اور فری لانس فوٹوگرافر زینب فراج زخمی ہوئیں۔ لبنان کے عہدیداروں نے کہا کہ انہیں جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا، انہیں ایک شیلٹر ہوم پر حملہ کرتے ہوئے ٹارگٹ کیا گیا۔ امال خلیل الاخبار ڈیلی کے لیے کام کرتی تھیں۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے کہا کہ یہ جنگی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل بار بار لبنان میں میڈیا کے نمائندوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے امال خلیل کے گھر والوں سے تعزیت کی اور کہا کہ وہ عالمی فورمز میں یہ مسئلہ اٹھائیں گے۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے بھی امال خلیل کی شہادت کی مذمت کی۔ انہوں نے زینب فراش کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جرنلسٹوں کی ایک عالمی تنظیم نے کہا کہ اسرائیل 2025 میں جاں بحق زیادہ تر جرنلسٹوں کی ہلاکتوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے کہا کہ اسرائیلی فوج کی مکمل واپسی کو شامل کیے بغیر کسی سمجھوتے پر دستخط نہیں کیے جائیں گے۔ واشنگٹن میں بات چیت سے پہلے وزیر اعظم نواف سلام نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم نام نہاد بفر زون کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے پیرس میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کی اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ اسرائیل و حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں بھی جاری ہیں۔
اسرائیل نے غازہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ غازہ کے الگ الگ مقامات پر حملے کیے گئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 1,72,320 ہو گئی ہے۔ اس دوران مغربی کنارے اور قدس میں اسرائیلی فوج نے دھاوے کرتے ہوئے درجنوں فلسطینیوں کا اغوا کر لیا۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کے حالات ایران جنگ ختم ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ کی وجہ سے دنیا کی توجہ یوکرین سے ہٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے یوکرین جوخم میں ہے اور یوکرین جنگ روکنے کی کوششیں متاثر ہوئی ہیں۔ CNN سے بات چیت میں زیلنسکی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تکنیکی بات چیت اب بھی ہو رہی ہے، لیکن جب تک ایران کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یوکرین پر توجہ نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر انڈیا کے تعلق سے بدمزگی پیدا کرنے والا تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کے سیاسی مبصر ریڈیو ہوسٹ مائیکل سیویج کا ایک پوڈ کاسٹ شیئر کیا، جس میں انہوں نے انڈیا، چائنا اور بعض دوسرے ملکوں کو جہنم کے گڑھے قرار دیا۔ اس پوڈ کاسٹ میں امریکہ کے برتھ رائٹ سٹیزن شپ قانون پر سوال اٹھائے گئے۔ انہوں نے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو فوری شہریت ملنے کے خیال کی مخالفت کی اور لکھا کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور فوری شہری بن جاتا ہے، اس کے بعد پورے خاندان کو چائنا یا انڈیا یا کسی دوسرے جہنم کے گڑھے سے یہاں لاتا ہے۔ اس بیان پر انڈیا نے ری ایکشن دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ انہوں نے ایسی رپورٹس دیکھی ہیں۔ بعض دوسرے ملکوں نے بھی ٹرمپ کے اس پوسٹ پر تنقید کی۔ انڈیا اور چائنا کا بچاؤ کرتے ہوئے ایران نے کہا کہ دونوں ملک تہذیبوں کے گہوارے ہیں۔ حیدرآباد میں ایران کے قونصلیٹ نے یہ تبصرہ کیا۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں کہا کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں انڈیا کے 14 جہاز آبنائے ہرمز سے باہر نکلے اور 14 ابھی خلیج فارس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں یہ بات کہی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی میں افریقہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور افریقہ کے ساتھ انڈیا کا ربط ضبط آپسی احترام، مشترکہ ترقی اور برابری کے اصولوں پر مبنی ہے۔ انڈیا افریقہ فورم سمٹ کی ویب سائٹ، تھیم اور لوگو جاری کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ ہم انڈیا اور افریقہ کے درمیان پائیدار پارٹنرشپ کی اگلے دور کو شروع کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ویسٹ بنگال اور تمل ناڈو میں جوش و خروش کے ساتھ ریکارڈ ووٹنگ ہوئی۔ اب تک ایسی خبریں ملی ہیں کہ 90% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ ایک شروعاتی اندازہ ہے، اس میں کچھ چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تمل ناڈو کی تمام اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی، جبکہ بنگال میں پہلے مرحلے کے تحت 152 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ بنگال کے جن ضلعوں میں ووٹ ڈالے گئے ان میں کوچ بہار، دارجلنگ، کلنگپونگ، جلپائی گوڑی، علی پور داس، نارتھ دیناجپور، ساؤتھ دیناجپور، مالڈا، مرشد آباد، ایسٹ مدناپور، ویسٹ مدناپور، جھرجرام، بانپورہ، ویسٹ بردمان اور بیربھوم شامل ہے۔ 29 اپریل کو بنگال میں باقی 142 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تمل ناڈو میں تمام 234 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ 5 کروڑ 73 لاکھ ووٹرز میں سے زیادہ تر نے 4023 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ دونوں ریاستوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ خاص طور پر بنگال میں نیم فوجی دستوں کی بڑی تعداد کو تعینات کیا گیا تھا۔ دونوں ریاستوں میں سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان عوام نے جوش و خروش سے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ تمل ناڈو میں جن اہم شخصیتوں نے پہل ووٹ دیا ان میں ایم کے اسٹالن، ٹی وی کے لیڈر وجے، اداکار رجنی کانت شامل ہے۔ تمل ناڈو میں اصل مقابلہ ڈی ایم کے سیکولر پروگریسو الائنس اور AIADMK کے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے درمیان ہے۔ بنگال میں چیف منسٹر ممتا بنرجی چوتھا ٹرم حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ BJP ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ ممتا بنرجی کا تختہ الٹ جائے۔ BJP نے پچھلے الیکشنز میں 77 سیٹیں جیتی تھیں۔ بنگال کے بعض مقامات پر جھڑپیں ہوئی۔ پرولیا میں مقامی عوام کی مرکزی دستوں کے ساتھ EVMs میں خرابی کو لے کر جھڑپ ہوئی۔ مرشد آباد میں بھی جھڑپوں کی خبر ملی ہے، جہاں ترنمول کانگریس اور ہمایوں کبیر کی پارٹی کے حامیوں کے بیچ جھڑپیں ہوئیں، جن میں دیسی بموں کا کھل کر استعمال کیا گیا۔ دونوں پارٹیوں کے حامیوں نے ایک دوسرے پر لاٹھیوں سے بھی حملے کیے۔ جھڑپ اس وقت ہوئی جب ہمایوں کبیر نوڈا علاقے کا دورہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگال اسمبلی الیکشنز کے پہلے مرحلے میں جوش و خروش سے ووٹنگ میں حصہ لینے پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ بنگال کے ناڈیا ضلع کے کرشنا نگر میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ اسمبلی الیکشنز کے دوران تشدد،
50 سالوں میں سب سے کم رہا ہے۔ بنگال الیکشنز کے دن وائلنس کی ایک بڑی تاریخ رکھتا ہے۔ مودی نے کہا کہ بنگال میں ووٹنگ کے فیصد سے یا ٹرن آؤٹ سے مجھے یقین ہو گیا کہ بی جے پی تاریخی کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مودی نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جھل موری کھائی اور ترنمول کانگریس کو مرچی لگی۔ حال ہی میں مودی نے الیکشن کیمپین کے دوران ایک دکان پر پہنچتے ہوئے بنگال کی مشہور سنیک جھل موری خرید کر کھائی تھی۔ ممتا بنرجی نے اسے ڈرامہ قرار دیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران نے کہا جنگ بندی خلاف ورزیوں کے ساتھ ہرمز کا کھلنا ناممکن ہے۔ دھمکیاں اور ناکہ بندی بات چیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ ابنائے ہرمز سے مائنز کو ہٹانے میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں، کام بہت پیچیدہ ہے۔ کانگریس بریفنگ میں پینٹاگون کا بیان۔ ابنائے ہرمز بند ہونے کا پوری دنیا پر اثر، یورپ کی کئی ایئر لائنز کچھ ہفتوں میں بند ہو سکتی ہے۔ ایردوان نے کہا یورپ کمزور ہو رہا ہے۔ پائیدار جنگ بندی کی کوششیں، شہباز شریف نے کی چائنیز سفیر سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی امریکی سفیر سے ملے۔ اسرائیلی فوج کی واپسی کے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، واشنگٹن بات چیت سے پہلے لبنان کے وزیر اعظم نے کیا اعلان۔ اسرائیل نے لبنان میں خاتون جرنلسٹ کو ہلاک کر دیا، وزیر اعظم نواف سلام نے جنگی جرم قرار دیا۔ غزہ میں اسرائیل کی خلاف ورزیاں، 6 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے اور قدس میں دھاوے۔ انڈیا اور چائنا جہنم کے گڑھے، ٹرمپ نے مشہور پوڈ کاسٹر کا تبصرہ پوسٹ کیا۔ ایران نے کہا دونوں ملک تہذیبوں کا گہوارہ ہیں۔ بنگال اور تمل ناڈو اسمبلی الیکشنز میں جوش و خروش سے ووٹنگ، ریکارڈ ٹرن آؤٹ، پرولیا اور مرشد آباد میں جھڑپیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراد سے خود نہیں اجازت، اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔